الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، 30ویں سپارے میں سے سورہ ضحیٰ ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ یہ 30ویں سپارے کی 16ویں صورت ہے۔ بہت اہم مضمون ہے جو اس کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ موضوع اس صورت کے حوالے سے جو میں نے بنایا ہے، موضوع ہے سب سے بڑی نعمت اور اس نعمت کے بیان کا خدائی حکم، یعنی اللہ کی انسان کے اوپر سب سے بڑی نعمت اور پھر اس نعمت کے بیان کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ موضوع ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کے آغاز میں یوں سمجھ لیں کہ کچھ قسمیں بیان ہوئی ہیں، یعنی یہ جو اس طرح کی قسمیں ہوتی ہیں یہ دونوں مفہوم یا دونوں معنی دیتی ہیں۔ یہ قسم بھی ہوتی ہے اور یہ گواہی بھی ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ بہت ہی اٹل حقیقتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور گواہی کے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے نا کچھ چیزیں تمہیدی طور پر سمجھ لیں، کیونکہ وہ چیزیں اگر سمجھ آ جائیں گی تو اگلی بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، ایمان اگر انسان کے اندر پیدا ہو گیا ہے تو اب انسان جو ہے اس کی سب سے بڑی جو محبت ہے، ہر چیز سے بڑھ کر جو اس کا محبوب ہوگا وہ ہے اللہ۔ قرآن حکیم میں یہ بات اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمائی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ہر چیز سے بڑھ کر جو محبت ہوتی ہے نا وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ عام زندگی کے اندر بھی ہمارا یہ تجربہ ہے یا ہمارے یہ احساسات ہیں کہ جس سے ہمیں محبت ہو جائے ہم اس سے ملاقات چاہتے ہیں، اس کی مجلس چاہتے ہیں۔ اب اگر وہ دور ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی، مجلس نہیں ہو سکتی، تو پھر ہم چاہتے ہیں کوئی ٹیلی فون رابطہ ہو جائے، موبائل رابطہ ہو جائے۔
یہ موبائل رابطہ، ٹیلی فون رابطہ کتنی خوشی دیتا ہے، یہ وہی آدمی جانتا ہے جس کو کسی سے محبت ہو اور پھر اس کا رابطہ ہو، اور پھر وہ اتنی خواہش رکھتا ہے کہ یہ رابطہ جلدی جلدی ہونا چاہیے، اس میں وقفہ نہیں آنا چاہیے۔ اب آپ غور کریں کہ سب سے بڑھ کر ایمان والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے بھی کون ہیں پھر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن ایمان کا تعلق تو عام ایمان والوں کے ساتھ بھی ہے نا۔ تو اب ایک انسان جو ہے اس کو اللہ کی مجلس تو نہیں مل سکتی، ایمان والا ہے، اللہ کی مجلس نہیں مل سکتی، اور دوسری طرف اس کے دل کے اندر جو جذبات ہیں اللہ کے ساتھ محبت کے، وہ مجلس مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجلس ہونی چاہیے، رابطہ ہونا چاہیے۔ تو پھر اس رابطے کا کون سا ذریعہ ہے؟ وہ ہے یہ وحی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے نا۔ یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ موبائل بھی نہیں ہوتے تھے، دوسرے فون بھی نہیں ہوتے تھے، تو اس وقت ہمارے ہاں خط و کتابت ہوتی تھی، اور ہمارے وہ کہا جاتا تھا کہ خط آدھی ملاقات ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کو آپ کے محبوب کا جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ محبوب لازمی نہیں وہ آپ اپنے ان الفاظ میں لیں جو عام طور پر ہمارے ہاں لیے جاتے ہیں۔ آپ اپنی ماں سے بھی محبت کر سکتے ہیں، آپ اپنے باپ سے بھی محبت کر سکتے ہیں، کوئی محبوب ہو سکتا ہے آپ کا، اللہ بھی محبوب ہے۔ تو اگر خط سے آدھی ملاقات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں قرآن سے یہ بھی اللہ کا ایک پیغام ہے، اللہ کا ایک خط ہے، اور اس سے تو پوری ملاقات ہی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ قرآن جو ہے یہ نوٹ کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے کتنی محبت کرتے تھے، اور اسی میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایمان ہے تو پھر قرآن سے کتنی محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے بھی یہ بات کہی کہ تم ذرا جلدی آ جایا کرو۔ ظاہر ہے جبرائیل امین وہی لے کر آتے ہیں نا، ذرا جلدی آ جایا کرو، مطلب یہ ہے کہ ہمیں اشتیاق رہتا ہے، شوق رہتا ہے۔ اس کے اوپر جبرائیل امین نے جو جواب دیا وہ سورہ مریم کے اندر ہے، وہ جواب سورہ مریم میں ہے۔ جبرائیل امین نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نازل نہیں ہو سکتے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، مگر اسی وقت جب آپ کے رب کا امر ہوتا ہے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اسی کا اختیار ہے ہمارے آگے، ہمارے پیچھے، اور آگے اور پیچھے کے درمیان ہم خود ہیں، یعنی ہم ایک انچ آگے نہیں ہو سکتے، ایک انچ پیچھے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہم ہل سکتے ہیں، سب کے اوپر اسی کا اختیار ہے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور آگے جبرائیل امین نے جو کہا وہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، نہ آپ کا رب بھولتا ہے کہ ہمیں یاد کرانا پڑے کہ جی آپ آج وہی نہیں بھیجی، یا آپ نے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا
معاذ اللہ جس طرح ہم کہتے ہیں شاید آپ بھول گئے ہوں، وما کان ربک نسیا، آپ کے رب کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بھولتا نہیں ہے، یہ اس کی حکمت ہے، جب اس نے بھیجنا ہوتا ہے تو بھیجتا ہے، ہم اپنی مرضی سے پہلے بھی نہیں آتے تو اب بھی نہیں آئیں گے، مطلب یہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب وحی ہوتی تھی، ویسے یہ مضمون تو قرآن کریم کے اندر کچھ میرے خیال میں 4 جگہوں کے اوپر ہوگا کم و بیش۔ جب وحی ہوتی تھی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جاتے تھے۔ یہ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ کوئی اچھا کلام پڑھ رہا ہو تو آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جاتے ہیں نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جاتے تھے، اتنا اس کے ساتھ محبت بھی تھی، پھر اسے یاد کرنا بھی خواہش ہوتی تھی۔ تو یہ بات بھی ہوگی کہ بھول نہ جائیں، یہ ساری باتوں کا احاطہ کر دیا اللہ نے۔ چنانچہ جبرائیل امین وہی کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کی طرف سے جو حکم آیا وہ کیا؟ جبرائیل امین نے کہا لا تحرک بہ لسانک، سورہ قیامہ کے اندر ہے یہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کی وجہ سے زبان کو نہ ہلائیں، زبان کو حرکت نہ دے۔ انا علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک اس کلام کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جس وقت ہم پڑھ دیں گے تو پھر آپ پڑھیں۔ یعنی طریقہ یہ تھا کہ وہی پوری نازل ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر آپ جو وہ پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اور پھر کوئی چیز بیان کی ضرورت ہوئی، وضاحت کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی ہم کر دیں گے۔ یہ وہ شوق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے حوالے سے۔ اب مسئلہ کیا بن گیا؟ مسئلہ یہ بن گیا کہ کم از کم 2 مرتبہ تو یہ مسئلہ تھوڑا سا زیادہ بن گیا۔ ایک تو شروع کے اندر ہی وقفہ پڑ گیا، جبرائیل امین جو ہے وہ کچھ دیر نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اللہ کی مرضی سے نہیں آئے۔ اس کو کہتے ہیں فترت وحی، وحی کے اندر وقفہ آ گیا۔ ایک وقفہ کچھ عرصے کے بعد پھر آ گیا، یہ وہ وقفہ ہے دوسری فترت، دوسرا وقفہ۔ جبرائیل امین جو ہے وہ نہیں آ رہے، وحی نہیں آ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شوق ہے وہ میں نے اس کے لیے پہلے وہ تمہید میں آپ کو بتایا کہ آپ کو انتظار ہے، آپ کو شوق ہے کہ وحی آئے۔ پھر یہ ہے کہ جو وحی آ رہی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے ہیں، پیغام اللہ کا پہنچاتے ہیں، اور لوگ عربی ہیں، ہمارے جیسے اجمی نہیں ہیں، لہذا لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ نیا کلام ہے۔ اور جب لوگوں کو نیا کلام نہیں پہنچ رہا، پرانا ہی سنایا جا رہا ہے، تو لوگوں کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اب کوئی نیا کلام ان کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ سمجھ لیں 2 طرح کے لوگ ہیں نا، ایک تو جو ایمان لائے ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہی نہیں آئی، اور جو ایمان نہیں لائے وہ جو کچھ بھی سمجھتے تھے کہ اب ختم ہو گئی ان کی باتیں، وہ پرانی رہ گئی، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں آپ کا چچا ابو لہب بھی رہتا تھا،
جو آپ کا بڑا دشمن تھا. اس کی بیوی ام جمیل جو تھی وہ بھی بڑی دشمن تھی. اور گھر بڑے نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، دیوار مشترکہ ہے. اب ایک گھر میں کوئی بات ہوئی ہے، دوسرے گھر میں آواز چلی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، رات کو پڑھا کرتے تھے قرآن حکیم، تہجد میں پڑھتے تھے. اور جب آپ پڑھتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ساتھ والے گھر میں تو آواز چلی جاتی تھی. وہ ام جمیل سنتی تھی، آپ کی چچی عربی تھی، لہذا یہاں یہ سمجھ لیں کہ اس کو یہ دقت نہیں ہوتی تھی کہ یہ باتیں میں نئی سن رہی ہوں کہ پرانی ہیں، تو وہ اس کو سمجھ بھی آتی تھی. اسی میں ایک واقعہ اور بھی ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحت کا مسئلہ بن گیا، جس کی وجہ سے کچھ دن آپ رات کو نہیں پڑھ سکے. تو وہ ام جمیل نے بھی یہ نوٹس لے لیا کہ نئی کوئی وحی نہیں آ رہی، نیا کوئی کلام نہیں ہے. تو وہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے ہم تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ تو نہیں کہتے تھے. تو اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کا جو معاذ اللہ شیطان ہے نا، اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. یعنی وہ جو شیطان باتیں بنا کر آپ کو پڑھاتا تھا اور آپ پھر ہمیں سناتے تھے نا، اب وہ نئی باتیں بند ہو گئی ہیں. اب یہ اس طرح کی چیزیں تھیں. ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شوق تھا، دوسری طرف اس طرح کے تانے بھی تھے عام لوگوں کی طرف سے بھی، اور وہ ام جمیل کا واقعہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی تکلیف ہوئی، اس کی بڑی پریشانی ہوئی. اور اس پریشانی کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھی نازل کی، اور یہ سورہ مبارکہ بھی جو ہے وہ نازل ہوئی. اب اس کو جو ہے وہ ذرا سمجھ لیں. فرمایا وَالضُّحَىٰ، قسم ہے سورج چڑھے وقت کی. جب سورج ذرا چڑھ جاتا ہے نا 9-10 بجے، تو اب ہر طرف روشنی پھیلتی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے رات تھی نا، کچھ نظر نہیں آتا تھا. سورج نے کیا کیا؟ ہر چیز کو ظاہر کر دیا، دکھا دیا. یعنی یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ سورج نکلا ہوا ہو تو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں. اور دوسرا کیا؟ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی قسم یا رات کی گواہی جس وقت کے وہ چھا جائے. اور جب رات چھا جائے تو چیزیں چھپ جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں. یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے. یعنی دو اٹل حقیقتیں بیان کر کے اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے یا بیزار ہوا ہے. یعنی جس طرح وہ دن کی روشنی جو ہے نا، اس میں یہ اٹل قانون ہے یا اٹل حقیقت ہے کہ ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، نظر آتی ہے. اور رات کا اندھیرا جو ہے یہ اٹل حقیقت ہے کہ اس میں چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. اسی طرح یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا. ما ودعک ربک وما قلی، اور آگے حوصلہ افزائی فرمائی. فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور جو
بعد کا وقت ہے وہ آپ کے لیے پہلے وقت سے خیر ہوگا، خیریت والا ہوگا. ہم کہتے ہیں نا خیر اور خیریت، یعنی ایک طرف تو یہ باتیں تھی نا، دوسری طرف حقیقت کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے. دعوت کے اندر جو ہے وہ لوگ کوئی اتنی جو ہے نا وہ جسے حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی تھی کہ جی لوگ بڑی توجہ سے سنتے ہیں، لوگ جلدی ایمان لے آتے ہیں. اور جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا، دائی کو تکلیف تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان ہوگا تو اس کو ہوگی. تو پھر اس کے اندر اور کئی طرح کے صدمے بھی تو ہیں نا، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مخالفتیں ہیں، وہ سب کچھ ہے. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ زیادہ دلگیر نہ ہوں، زیادہ پریشان نہ ہوں. یہ مشکلات اب زیادہ دیر نہیں رہیں گی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دن وہ بھی نہیں رہے اور دن یہ بھی نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ دن جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن بدلیں گے اور اچھے دن بھی آئیں گے. ٹھیک ہے نا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور جلد آپ کا رب آپ کو جو کچھ دے گا یا وہ کچھ دے گا، فَتَرْضَىٰ، آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. اب یہ اس پریشانی کی عالم میں، پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو ہے نا وہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ خوش ہوں گے. اچھا، اس سے جو ہے نا وہ کئی سارے معنی اس کے جو ہے نا وہ نکل سکتے ہیں. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کو جو ہے وہ آپ دیکھیں، دنیا کے اندر رفتہ رفتہ یہ جو پریشانیاں تھیں یہ کم ہوتی گئی. یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک فرد یا افراد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اب تو ایک تحریک بن گئی تھی نا. جو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا کہ آپ کو شیب بنی طالب کے اندر جانا پڑا 3 سال کے لیے. وہ جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، جو خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، جو یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، جو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، یہ افراد کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر ایک تحریک بن گئی ہے، ہجرت ہو گئی ہے، اور حالات جو ہے وہ بدلنے شروع ہو گئے. اور بات کہاں تک پہنچی ہے آپ ذرا دیکھیں کہ کہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے مکہ میں موجود ہیں، آپ کو پریشانی ہوتی ہے. اور کہاں وہ بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کے اندر فاتح کے طور پر داخل ہو رہے ہیں. میں وہ جو اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے تھے، لیکن وہ تھا نظریہ توحید جس کا عمل کہیں نہیں تھا، جس کا پریکٹیکل موجود نہیں تھا. لا الہ الا اللہ یہ تو آپ مکہ میں اس وقت بھی کہتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 میں
مکہ کو فتح کر لیا، بتوں کو اٹھا کر پھینک دیا۔ پھر سن 9 کا حج آیا ہے، 9 کے حج میں عرب کے اندر مشرکین رہ رہے ہیں، مکہ میں بھی رہ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں۔ 9 کا حج بھی کیا مشرکین نے، سن 8 کا حج بھی کیا۔ البتہ سن 9 کے حج کے بعد اللہ کی طرف سے یہ سورہ توبہ کے آغاز کی 6 آیتیں جو ہے وہ نازل ہو گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب عرب کو کلیئر کر دیا جائے۔ وہ ہماری آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا، فوج نے فلاں علاقہ کلیئر کر دیا، دہشت گردوں سے کلیئر کر دیا۔ تو یہ عرب کلیئر ہوا ہے، مکہ کلیئر ہوا ہے، حرم کلیئر ہوا ہے سن 9 کے بعد۔ اور سن 9 کے بعد بھی کچھ 6-7 مہینے لگے ہیں اس کام میں، اور سن 9 کے بعد 6-7 مہینے اگلے سال کے بھی لگ گئے۔ تو اگلا سال کون سا آ گیا؟ سن 10۔ 9 کے بعد 10 ہی آتا ہے نا۔ تو یہ 10 کا حج آیا ہے، تو مکہ بھی کلیئر تھا، عرب بھی کلیئر تھا، اور اب آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے۔ اب جب کھڑے ہو کر اسی حرم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کہا یا اللہ اکبر کہا، تو وہ ہجرت سے پہلے کا اللہ اکبر کہنا یا لا الہ الا اللہ کہنا اور اب کا اللہ اکبر کہنا اور لا الہ الا اللہ کہنا، اس میں کوئی فرق نظر آیا ہی نہیں ہے۔ وہ صرف نظریہ تھا۔ جس طرح آپ سمجھیں کہ یہ ایک شہر ہے، جی شہر میں باقی شہر تو اس طرح چل رہا ہے، ایک بندہ اس طرح چل رہا ہے، چلے وہ جو ایک بندہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر، اس کی گواہی کہیں نہیں ہے سوائے اس کی اپنی زبان ہے، اپنا عمل ہے۔ نہ حرم گواہ ہے، حرم میں 360 بت پڑے ہوئے ہیں، نہ مکہ شہر گواہ ہے، حرم کے متولی مشرک ہیں، نہ پورا عرب جو ہے اس میں کوئی گواہی موجود ہے۔ لیکن اب حرم بھی گواہ ہے، اور یہ شہر بھی گواہ ہے، اور پورا عرب گواہ ہے کہ واقعی اللہ اکبر ہے، اور اللہ کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس توحید کی چوٹی ہے جس کا اکثر و بیشتر ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شاید دنیا کی دولت کی بات تھی۔ دنیا کی دولت بھی دی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ جو ہے نا وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ ہنر مند نہیں تھے، آپ بڑے باہنر تھے، لیکن چونکہ آپ نے اپنے آپ کو انویسٹ دوسرے کام میں کیا نا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ معاشی طور پر آپ پیچھے رہے۔ تو اصل میں بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے جی کہ جو شریف آدمی ہوتا ہے، بھلا آدمی ہوتا ہے، سلیم الفطرت ہوتا ہے، اس کو اپنا کام مکمل کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آپ اپنا کام مکمل کر لیں گے، آپ کو وہ خوشی ملے گی، ہم آپ کو یہ خوشی دکھائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور جب سن 10 میں حج پر گئے ہیں تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ لوگوں میرا کام مکمل ہو گیا ہے، دوبارہ شاید میری تمہاری یہاں ملاقات نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کام مکمل کر کے جس نے ہمیں کام سونپا ہو ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں،
اسی طرح اللہ کو رپورٹ کیا ہے اس حج کے موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سہولت دے گا کہ آپ اپنے کام کو مکمل کر کے وہ جو کام کی تکمیل کی خوشی ہے اللہ وہ آپ کو جو ہے وہ دے گا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے 3 احسانات کا ذکر فرما رہا ہے. پہلا احسان کیا فرمایا؟ فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا. اے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ دی، ٹھکانہ دیا. یہ نوٹ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جو ہے یہ ویسے تو پیدائش آپ کی سے پہلے والد فوت ہو چکے ہیں، سیدہ آمنہ حاملہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد دنیا سے چلے گئے، تو آپ کی پیدائش ہی باپ کے حوالے سے یتیمی میں ہوئی. پھر 6 سال کی عمر ہے جس میں وہ حلیمہ کے پاس بھی آپ رہے اور 6 سال کے بعد والدہ بھی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. اب آپ آ گئے اپنے دادا عبد المطلب ان کی جو ہے وہ سرپرستی میں آ گئے اور 2 سال تک ان کی سرپرستی میں رہے، پھر وہ بھی فوت ہو گئے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تایا زبیر بن عبد المطلب، ان کا نام لوگوں نے کم ہی سنا ہوگا، وہ قبیلے کے سربراہ بنے اور ان کی سرپرستی میں چلے گئے. انہوں نے بھی آپ کے ساتھ بہت جو ہے نا وہ محبت اور شفقت والا معاملہ کیا. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے. اس کے بعد پھر اس قبیلے کے سربراہ بنے ابو طالب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بنے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرپرستی کے اندر آ گئے. اب یہاں ذرا دیکھیں کہ ٹھکانے بدلتے رہے ہیں لیکن ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور محبت ملی ہے، مکمل تحفظ اور جو ہے وہ شفقت کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ رکھا گیا. اب یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اتفاق ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمیشہ اتنا نہیں ہے کہ اتنے ٹھکانے بدلے ہیں، لیکن ہر جگہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور محبت اور شفقت ملی ہے. اور اللہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھ لیں اصل کے اندر اللہ کا ایک نظام ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا یہ احسان جو ہے وہ جتلاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ نے کرنی تھی، آپ دیکھیں دشمن کے گھر میں کر دی اور بہت عزت اور شان کے ساتھ کر دی. یعنی دشمن کے دل میں محبت پیدا کر دی، فرعون اور اس کی بیوی کے دل کے اندر جو ہے وہ. اور یہ تو شاید لوگوں کو نہیں پتا، موسیٰ علیہ السلام شہزادے کی طرح فرعون کے گھر میں پرورش پائی انہوں نے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ہمارے اس احسان کو یاد کرو، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، کہ کس طریقے سے میں نے اپنی طرف سے تیرے اوپر جو وہ محبت ڈال دی اور وہ تیرے ساتھ محبت کرنے لگ گئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہ کیا.
کہ وہ ہر جگہ پیار ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور. تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے, فرمایا کہ علم یجد کا یتیمن فآوا, کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ دی, ٹھکانہ دیا. اور پھر دوسرا احسان کیا بتایا, فرمایا ووجدک کا ضالا فہدی, اور ہم نے آپ کو ہدایت کا متلاشی پایا. یہ بات سمجھ لیں کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے نا, سب کے سب سلامت فطرت کے ساتھ جو وہ رہے. ان کی فطرت جو ہے وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوئی. چنانچہ یہی وجہ, دیکھیں ابراہیم علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں بتوں سے نفرت کر رہے ہیں. کس وجہ سے؟ فطرت کی سلامتی کی بنیاد کے اوپر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں رہے, بالکل معاشرہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے معاشرے کی مانند ہے, لیکن آپ نے کبھی شرک نہیں کیا, آپ نے کبھی ان بتوں کی پرستش نہیں کی, نہ کسی کو ترغیب دی, نہ جو ہوتا ہے نا کوئی اس طرح کے کاموں کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنا. اب وہاں کیا ہے, وہاں ابراہیم علیہ السلام کی فطرت جو ہے نا اس کا ریئیکشن ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے جا کر بتوں کو توڑ دیا. یہ اس فطرت کا ریئیکشن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو ناپسند تو کر رہے ہیں, ان چیزوں کی قباحت جو ہے اس کو آپ محسوس کرتے ہیں. یہ بات سمجھ لیں کہ فطرت کی سلامتی معروف اور منکر جو ہے اس کا شعور دیتی ہے. یعنی اگر فطرت سلامت ہے تو انسان کو معروف اور منکر کی شناخت فطرت کی بنیاد پر ہو جاتی ہے, اور انسان یہ چاہتا ہے کہ معروف کو رواج ہو اور منکرات کو ختم ہونا چاہیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جانتے ہیں کہ یہ منکرات ہیں, ان کو ختم ہونا چاہیے, اور یہ معروف ہے, اس کو رواج ہونا چاہیے. اور آپ نے اپنی حد تک اس کے لیے جتنی کوشش کی, اس میں سے ایک بڑی کوشش وہ معاہدہ حلف الفضول ہے جو آپ نے 30 سال کی عمر شریف میں کیا. یہ منکرات کے خاتمے کے لیے تھے. مکہ میں سے منکرات کا خاتمہ, لوگوں کو پریشانیوں سے بچانا, حاجیوں کو تکلیف دیتے تھے. جس طرح اب آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ میلے میں جاتے ہیں تو وہاں میلے کے اندر جو ہے وہ جیب کترے بھی پھر رہے ہوتے ہیں, عورتوں کو تنگ کرنے والے بھی مزاروں کے اوپر لوگ جاتے ہیں. وہ بے شک ان کی اپنی جو بھی سوچ ہے, لیکن کسی عقیدت کے تحت جاتے ہیں. وہاں شرارتیں کرنے والے بھی ہوتے ہیں, ایسے وہاں بھی ہوتے تھے. کوئی لوگ حج کے لیے آتے ہیں, بے شک وہ بتوں کی پرستش کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن وہ تو ان کی ایک اپنی جو ہے وہ نظریہ ہے نا, تو وہاں تنگ کرنے والے بھی ہیں. تو ان پریشانیوں سے لوگوں کو, مسافروں کو جو ہے وہ بچانے کے لیے پھر یہ حلف الفضول جو ہے وہ معاہدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی ایسی رہنمائی ہو کہ جس رہنمائی کی روشنی میں یہ منکرات جو ہے ان کا سد باب ہو سکے, یعنی برائیوں کا خاتمہ ہو سکے, سد باب ہو سکے ان منکرات کا. اور یہی جو سوچ بچار تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بھی کرتے تھے, وہاں بھی آپ چلے جاتے تھے. تنہائی پسند بندہ سوچتا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو ہے وہ وحی کر دی,
آپ کو یہ ذمہ داری دے دی کہ معروف کو رواج دیں اور منکرات کو روکیں، اور ایک جامعہ پروگرام قرآن کریم کی شکل کے اندر جو وہ دے دیا۔ یعنی ایک انسان کے سامنے کوئی پرابلم ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یار اس پرابلم کا کیا حل ہے، تو ظاہر بات ہے ہمارے اوپر وہی نہیں ہوتی، بعض اوقات اللہ دماغ میں ڈال دیتا ہے، الہام دل میں ڈال دیا کہ ایسے کر لو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے وہی کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو فرمایا کہ ووجدک کا ضالاً فہدیٰ، آپ رہنمائی چاہتے تھے، ہم نے ہدایت دے دی آپ کو۔ اور تیسرا احسان اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں فرمایا ووجدک عائلاً فأغنیٰ، اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ یہ نوٹ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو ابھی میں نے بتایا کہ وہ یتیمی میں ہوئی تھی۔ آپ نے کوئی اپنے والد ماجد سے تو کوئی بزنس نہیں سیکھا تھا نا، لیکن آپ نے جس وقت کاروبار کو ہاتھ ڈالا، بزنس کو ہاتھ ڈالا، تو ایک بہترین تاجر ثابت ہو گئے۔ یعنی یہ وہ اہلیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اسی طریقے سے یہ وحی کے نزول کے بعد کا زمانہ ہے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ بڑی مالدار خاتون تھی، اور مکے کے سردار جو تھے انہوں نے ان کو شادی کا پیغام بھی بھیجا تھا، لیکن انہوں نے کئی سردار جو تھے نا ان کا وہ ریجیکٹ کر دیا پیغام، اور پھر شادی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور جب شادی ہوئی تو وہی جو ہے وہ اس کا نزول بھی ہوا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے تو گھر کے اندر جو ہے وہ پریشانی کے ساتھ داخل ہوئے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے کہا کہ کیا پریشانی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہر کسی کو میں یتیم دیکھتا ہوں، کسی کو میں بھوکا دیکھتا ہوں، کوئی مسافر پریشان ہے، میرے پاس اس کی مدد کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، میں ان کی پریشانیاں دیکھ کر پریشان۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے، اب یہاں نوٹ کر لیں کہ ہمارے ہاں تو سمجھتے ہیں نا کہ بیوی کا مال اپنا ہی ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں سمجھا۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کو سمجھ گئیں، اور انہوں نے اپنی قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور ان کو بلا کر کہنے لگی کہ تم لوگ اس بات کے گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنی ساری دولت کا اختیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور جس طرح چاہیں یہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو ہم نے جب آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، دولت دے دی۔ اب تین نوٹ کر لیں کہ تین احسانات اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کیے۔ پہلا کیا بیان کیا؟ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، یتیم دیکھا تو محفوظ یہ پناہ گاہ دی جہاں آپ کا تحفظ ہو سکے۔ پھر ووجدک ضالاً فہدیٰ، اور رہنمائی کے خواہش مند تھے تو ہم نے مکمل ہدایت دے دی۔ اور تیسرا کیا ہے؟ ووجدک عائلاً فأغنیٰ، اور جب تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تین احسانات۔ اب تین نصیحتیں ہیں آگے
یہ تو احسانات ہے نا. احسانات کے بعد 3 نصیحتیں. پہلی کیا ہے؟ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ یتیم تھے نا تو ہم نے آپ کو سنبھالا, ہم نے آپ کی سرپرستی کے انتظام کیے, تو پھر اب آپ بھی یہی کریں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یہاں صرف یتیم نہیں, ہر کمزور مسکین, اس لیے کہ ہم تو کھاتے ہی مسکین کا کمزور کا ہے نا. تگڑا تو کھانے نہیں دیتا, کمزور کا ہی کھا سکتا ہے نا. جو طاقتور ہوتا ہے وہ تو گچی تو پھاڑ لینا. ٹھیک ہے, وہ تو کھایا پیا بھی نکلوا لیتا ہے. تو کمزور, جو میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی کا ایسا بیلموم بھائی کھانے نہیں دیتا, بس کوئی بھائی اب نارمل ہو تو اس کا تو کھا ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن بہن کا تقریباً سارے کھا لیتے ہیں, ہر مسلک والے ہی کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اس کا نتیجہ ہمارے احسانوں کا یہ نکلنا چاہیے کہ یتیم کے اوپر سختی نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا, اس کی سرپرستی کرنے والا, اور میں قیامت کے دن جس طرح یہ 2 انگلیاں کھڑی ہیں نا ساتھ ساتھ, فرمایا اس طرح ہوں. آگے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ بھی تو سائل تھے نا, آپ ہدایت چاہتے تھے, رہنمائی مل جائے, تو ہم نے آپ کو رہنمائی دی نا. لہذا اچھا, عام طور پر ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ سائل کا مطلب یہ ہے کہ جو بھیک مانگنے والا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے, اس میں بھی یہ بھی سائل ہی ہے, تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بلکہ اس طرح بھی آتا ہے کہ سائل اگر گھوڑے پر چڑھ کر آئے تو اس کی بھی مدد کر دینی چاہیے. وہ اصل کے اندر یہ بات سمجھ لیں کہ ہم بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. آپ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو جہاز پر بیٹھ کر جاتے ہیں نا. تو اس زمانے میں لوگ گھوڑوں پر بیٹھ کر جاتے تھے یا اونٹوں پر بیٹھ کر جاتے تھے. اب حج کرنے کے لیے چلے گئے ہیں, مکہ میں چلے گئے ہیں, عرب میں چلے گئے ہیں, وہاں کوئی مسائل میں گر گئے ہیں. تو اب آپ اس کے اونٹ گھوڑے کو دیکھیں تو اس کی مدد کریں. ٹھیک ہے نا. ویسے بھی اب تو چلیں, پھر بھی صورتحال یہ ہے کہ جی آج کل تو آن لائن پیسے پہنچ جاتے ہیں نا. جب یہ چیزیں نہیں تھی اس وقت کیا تھا, کوئی پردیش کے اندر پھنس گیا, اپنے شہر کے اندر اپنے گھر میں امیر ہوگا نا, حج کے لیے گیا ہوا ہے, رستے میں پرابلم بن گیا اس کو کوئی. اور آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی آدمی لاہور سے جب وہ گاڑی کے اوپر جب وہ آ گیا آپ کے شہر کے اندر آ کر, اس کو کوئی پرابلم پیش آ گیا, اس کو کوئی گاڑی کو جو ہے وہ پنچر ہو گئی, اس نے کہا جی آپ کو دھکا لگائیں, آپ کہیں لے گاڑی لیے پھرتا ہے, دھکا ہم سے لگواتا, ہمارے پاس تو گدا بھی نہیں ہے, ہم کیوں لگائیں. تو یہ اصل کے اندر باقی یہ سمجھ لیں ایک بہت بڑی بیماری پیدا ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں, اور وہ یہ ہے کہ پیشہ ور سائل بن گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو دیتا ہے اس کا ہاتھ, جو کسی کی مدد کرتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, اور جو لیتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کو بھی میل کہا گیا. ٹھیک ہے, تاکہ لوگ اپنی ضرورت کے ساتھ لیں, حقدار ہوں تو لیں. ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال اس کی شناخت تھوڑی کوشش سے ہو سکتی ہے. اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, اپنے محلے میں دیکھیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تو سائل ایک تو وہ سائل ہے نا, کوئی ہدایت کا سوالی بھی ہو سکتا ہے. عبداللہ ابن مکتوم کس چیز کے سوالی تھے؟
وہ آیا نا سورہ عبس کے اندر 8 9 10 نمبر آیت ہے نا، فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، کیوں نہیں وہ جو آیا تھا آپ کے پاس بڑی کوشش کر کے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرنے والا تھا، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور آپ اس سے تغافل برتے ہیں۔ یعنی کوئی جس طرح آپ ہدایت کے سائل تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی، اسی طرح کوئی ہدایت کا متلاشی ہو، کوئی رہنمائی چاہتا ہو تو اس کو آپ بھی راہ دکھائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اب وہ آخری بات ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کے رب نے آپ کے اوپر انعام کیا ہے، نعمت کی ہے، تو فحدث، اس کو بیان کریں۔ اب یہ بھی عام طور پر ہمارے ہاں اس کو کیا سمجھا گیا کہ جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، رزق دیا ہے، وسائل دیے ہیں، پیسے دیے ہیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھی سواری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کنجوس نہیں ہونا چاہیے، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں جو بات ہے نا اس کو سمجھیں، یہ اس میں شامل ہے یہ بات بھی کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، کھائیں پئیں، استعمال کریں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو سب سے بڑی نعمت وہ کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اور سب سے بڑی نعمت قرآن ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ یہ نعمت جب تمہارے اوپر ہوئی، جس کی بنا پر تمہارے دل کے اندر جب وہ الفت پیدا ہوئی، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو یہ نعمت اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے اس کو بیان کریں، اس کو اپنے پاس لے کر نہ بیٹھے رہیں۔ یعنی ایک تو شکل یہ ہے کہ آپ غار حرا میں ہی بیٹھے رہیں، یا کوئی بہت زیادہ علم لے کر جو ہے وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھ گیا، اپنے مدرسے میں بیٹھ گیا، اپنے کسی جو ہے وہ مسجد کے کونے کے اندر جو ہے وہ بیٹھ گیا، یہ ہدایت اس نے آگے نہیں پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، اس ہدایت کو آگے پہنچائیں۔ وہ ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوحى اللہ عز وجل الی جبریل علیہ السلام، وحی کی اللہ عزت والے نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف، انقلب مدینہ تا قضا و قضا بہالیا، فلاں فلاں بستی جو ہے اس کو اس کے رہنے والوں کے سمیت جو ہے وہ تباہ کر دو، قال فقال، تو اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل نے کہا یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین، اے رب اس میں تیرا ایک وہ بندہ بھی رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے کی دیر بھی جو ہے وہ تیری نافرمانی نہیں کی، اسے بھی پلٹ دوں؟ فرمایا اقلبھا علیہ والہم، پہلے اسی پر پلٹو، کیوں؟ ان وجہ لم یتمار فیہا ساعۃ وقت، وہ ضرور اپنے وہ حجرے میں بیٹھا رہا، یا مسجد کے کونے میں بیٹھا رہا، یا اپنے مدرسے میں بیٹھا رہا، اس نے باہر کا ماحول نہیں دیکھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے رہتے، قرآن آتا رہتا، وصول کرتے رہتے، تو یہ پھر بیان تو نہ ہوتا، یہ ہدایت تو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو یہ نوٹ کر لیں جی، اس وقت ہماری محرومی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم خود قرآن سے محروم ہیں، ہمارے احساس نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے جو بھی دینی طبقے ہیں، علماء ہیں، مولوی حضرات ہیں، اگر وہ جمعے کے اندر قرآن بیان کریں اور
اپنے سامنے آ کر بیٹھے لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کے بغیر جو ہے وہ تم محروم ہو، بدبختی ہے، بد نصیبی ہے کہ آدمی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا اور قرآن سمجھ کے بغیر ہی مر گیا۔ تو کوئی 5-10% آہستہ آہستہ کوئی نہ کوئی اٹھیں گے نا۔ یہ بھی میں نہیں کہتا، ہر مسلک والے اپنے جو مسلک کے لوگ ہیں ان کی تفسیریں پڑھ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی مجھ سے سیکھیں یا فلاں مسلک والے کی پڑھیں، اپنے مسلک کی پڑھیں، قرآن تو کم از کم سیکھیں نا۔ یہ ایک واقعہ ہے اور واقعہ بڑا عبرت والا ہے۔ شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جید عالم دین اور آزادی کے لیڈر بھی تھے۔ اس زمانے میں یہ آزادی کی تحریک جو ہے یہ علماء چلایا کرتے تھے۔ تو انگریزوں نے گرفتار کر لیا، جزائر مالٹا کے اندر جا کر جو ہے وہ بند کر دیا، قید کر دیا۔ وہاں ان کو ہو گئی ٹی بی۔ اس زمانے میں ٹی بی جس کو ہو جاتی تھی اس کو کہتے تھے کہ یہ مر جائے گا۔ تو ٹی بی 3rd سٹیج کی ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ فوت تو ویسے ہی ہو جائے گا اور 2-4 مہینے چھوڑ دو اس کو۔ تو انہوں نے آزاد کر دیا۔ وہ آ گئے ہندوستان اور بیمار تھے بہت زیادہ۔ اسی دوران دیوبند کے اندر کوئی ان کا سالانہ کنونشن ہو رہا تھا۔ تو اتنا بڑا عالم دین ہے تو وہ چارپائی اٹھا کر لے آئے اس کنونشن میں۔ وہ بیمار تھے، انہوں نے کیا کرنا تھا، ان سے یہ کہا کہ حضرت آپ کچھ بتائیں، کوئی نصیحت کریں۔ انہوں نے کہا کہ چلو میں کرتا ہوں نصیحت۔ یہ ان کی نصیحت ہے، یہ کئی دفعہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی بیان کیا، ان کی کتابوں میں بھی ہے۔ میں تو خیر ان کا شاگرد ہوں، ان سے خود براہ راست سنا ہے۔ اور یہ نصیحت جو ہے نا، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے، کراچی والے، ان کی ایک کتاب ہے وحدت امت، اس میں بھی اس کا ذکر ہے، اس واقعے کا۔ یہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کا وہاں بھی ذکر ہے۔ تو انہوں نے وہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے قید میں جو کچھ بھی نصیحت حاصل کی ہے، غور کیا ہے کہ مسلمانوں کو زوال کیوں ہے، اس کے 2 سبب ہیں۔ ایک سبب مسلمانوں کے باہمی اختلافات، فرقہ واریت، یہ فروعی اختلافات، اور دوسرا قرآن سے دوری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے یہ سوچ کے آیا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے جو زندگی دی، میں یہ 2 کام جو ہے ان کے لیے زندگی باقی لگاؤں گا۔ نمبر 1 یہ کہ فرقہ واریت، فروعی اختلافات، ان کی حوصلہ شکنی کروں گا، ان کو پروموٹ نہیں کرنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ اور قرآن کی تعلیم عام کرنے کے لیے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ عوامی درس قرآن۔ یہ عوامی درس قرآن سمجھنے کا کیا ہوتے ہیں؟ عوام کو بات سمجھ آئے۔ عوام میں کوئی ان پڑھ ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی مزدور ہے، ان کی زبان میں اس لیول پر آ کر، ایک ہے بڑے بڑے علماء باتیں کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ خطاب کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، وہ کسی کو سمجھ آ گئی نہ آ گئی، لیکن نیچے اتر کر عام لوگوں کو اللہ کی کتاب قرآن حکیم، اس کا پیغام لوگوں کو سمجھ آئے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تو بیمار تھے، فوت ہو گئے، لیکن ان کے پیچھے یہ عوامی درس قرآن یہ کسی نے غور ہی نہیں کیا، نظر انداز کر دیا۔ اور بلکہ کئی لوگ اس میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا جی ترجمہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اچھا، میں نے یہاں تک سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ جو ہے یہ بھی علماء کے لیے ہے، اردو ترجمہ جو کیا ہوا ہے نا آپ کے لیے نہیں ہے، علماء کے لیے۔ عجیب بات یہ ہے، آپ ذرا سوچیں کہ وہ عالم ہے جس کو ترجمہ بھی نہیں آتا، وہ عالم ہے،
اس کو ترجمہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ترجمہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو عالم نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح کی سوچ جو ہے وہ پیدا ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے۔ بہرحال یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر یہ ہمارا بھی جو سلسلہ ہے، ظاہر ہے میں نے بھی ڈاکٹر اسرار احمد سے ہی پڑھا ہے، یہ پھر اس چیز کو لے کر جو ہے نا وہ آگے جو ہے وہ اس کو پھر اس طرح اس کو جو ہے وہ بڑھایا ہے کہ لوگوں کے لیول پر آ کر لوگوں کو قرآن جو ہے وہ سنایا جائے، عام لوگوں کو جو ہے وہ شعور ہو، اور آہستہ آہستہ لوگوں کو موٹیویشن دی جائے۔ چلیں آہستہ آہستہ، جس طرح کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بات سمجھ لیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ لوگو، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں اٹھائے گا، عزت دے گا، تو وہ اس قرآن کی بدولت ہی دے گا، اور جو اس قرآن کو چھوڑیں گے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تباہ کرے گا، برباد کرے گا، انہیں ذلیل کرے گا۔ تو ہماری عزت، وہ جو علامہ اقبال نے کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور سب ایمان والوں پر ذمہ داری ہے، قرآن کو آگے بیان کرنا، قرآن کو آگے پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔